جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب، اس ساری 18ویں ترمیم کو لے کر کے ایک بحث بڑی چلتی رہی اور جو آئین میں کچھ ترامیم بھی کی گئی ہیں، آرٹیکل 6 میں بھی ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس کے بعد ملک میں مستقبل میں کوئی مارشل لاء نہیں لگے گا؟ آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1977 میں ایک ایسا موقع تھا جب وزیر اعظم پاورفل تھے، کوئی 58(2) بھی نہیں تھے. 1999 میں وزیر اعظم پاورفل تھے، کوئی 58(2) بھی نہیں تھی، اور انہی دو مواقعوں پر ملک میں مارشل لاء لگا. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسی سوچ اور ایسی خواہش اور ایسا خواب اب وہ ملک کے حالات نہیں ہیں، دنیا میں بھی کسی جگہ اس کی گنجائش نہیں ہے. خود فوج میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ آدمی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس انڈکلیئر وار. اٹس اے وار، اٹس آلموسٹ اے کمپلیٹ وار، جس میں بہت سارے لوگوں کی جام شہادت ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. اٹس اے کمپلیٹ وار. سو جو سیاستدان کا کام ہے اس کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ملک کے جو معاملات ہیں، گورننس جو ہے، لیکن اس وقت کیا حالات ہوئے، اس وقت بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت، دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، امپورٹنٹ ایشوز پر یونائٹڈ ہیں. تقریر چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں لگی رہتی ہیں. 1973 کا آئین جس کو یہ بحال کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کی کل زندگی جو تھی 5 یا 6 کتنی تھی؟ Not more than 4 years. چلو ٹھیک ہے جی، 4-5 ایئرس. No, 73 اگست 73 میں وہ لاگو ہوا، اور 4 سالوں میں 7 امینڈمنٹ ہوئی 77 میں. اور اس وقت بھی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ آئین آنے کے بعد کوئی مارشل لاء 12 نہیں لگے گھنٹوں 6 گھنٹوں میں بھی ہوئی ہے، یہ نہ کہے آپ جب امینڈمنٹس پہ آئیں. لیکن کیا آئین سارے قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے؟ یہ سب لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہے تھے، میں اسے سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، بیکاز دے آر پارلیمنٹری. بس انسان کی فکری سوچوں کا اعادہ اور اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کے فیصلوں سے پتہ لگتی ہیں کہ what they are thinking. کامن مین کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر ایم این اے کو درد ہوگا، ہر مسئلہ ہوگا. ادارے بعض بڑی سیریس کنڈیشن میں، یہ ہے، ریلوے ہے، وابڈا ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہماری ریہیبلیٹیشن ہے، ہمارے ریونیو کلیکشن ہے. ابھی ویلیو ایڈڈ کا کافی امپورٹنٹ ایشو آ رہے. ایون دین لوگوں، اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان کو چلنا چاہیے، اور وہ چلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا ٹکراؤ جو ہے کسی ادارے کی طرف سے، پہلے دیکھیں 3 پلر تھے: پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اینڈ آرمی، رائٹ. اب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اختیار، میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آصف زرداری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کی جان چھٹ گئی، جو آدمی اٹھتا تھا اس پہ اٹیک کر رہا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے، آپ دیکھیں نا، پہلے دن بیٹے کو بھی اسمبلی میں لے آئے، معذرت کے ساتھ، شاہ جی کے ساتھ اگر اجازت ہے. آج انہوں نے میرا خیال کسی اور کو بھی ٹکٹ دے دیا. انہیں کس نے دیتا جی؟ انہیں 178 میں اپنے ہی بھائی کو یا کسی کو. ہاں جی، مظفر گڑھ والی، ہاں جی، مظفر گڑھ والی سیٹ میں. سو ہمیں اگر آگے لے کر چل رہے ہیں، فار ایگزامپل جوڈیشری کے ساتھ ہم نے ٹکراؤ کر کے دیکھ لیا، وی کانٹ. اور آج ان کی ذرا پارٹی کی ایک بہتر پوزیشن ہے کہ ان کو بہت بڑی پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور 8ویں ترمیم ایک حصے سے پاس ہو گئی ہے، دوسرے سے ہو جائے گی 2-3 دن میں سے. لیکن اس کے باوجود یہ تلخیاں اور یہ کیا کہتے ہیں اسپارکنگ سچویشن، مطلب ٹینشن جو ہے وہ اداروں کے درمیان رہتی ہے. یہی تاثر جو ہے ابھی بھی مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں میں نے آپ کو ایک نان پولیٹیکلی ایک بات کی. میں آج سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں کئی ججز ایسے تھے کہ جو کہ گورنمنٹ کی خواہش تھی، لیکن سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو قابل قبول نہیں تھے، کیونکہ باؤنڈ اس میں دیکھیں یہ انہوں نے نکال دیا ہے کہ اس کی کنسرٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے باؤنڈ ہے. لیکن اب تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو تجویز کیا کہ جوڈیشل کمیشن کام یہ کرے گا. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں کہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی سے نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ ایک دفعہ سے اس معاملے کو ختم کیا جائے، کہ ایک انڈیویجول کا اختیار ہو. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب عام آدمی جو دیکھ رہا ہے کہ مین کام تو آپ نے کر لیا، جس نے چودھری نثار نے بھی کہا کہ اب حکومت کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہم دوسرے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس لیے ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کہ ڈیلیور کریں سیاسی جماعتیں جہاں تک عام آدمی کی بات ہے؟
بالکل درست آبزرویشن ہے آپ کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیلیور کرنا انڈر کمپلشن پڑتا ہے. اس کی ایک ریزن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ عوام کو اکاؤنٹیبل ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر جب نیا پروسیس شروع ہوتا ہے الیکشن کا تو پھر دے آر واشڈ آؤٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو بالکل احساس ہے اپنی ذمہ داریوں کا, کیونکہ الٹیمیٹلی جو آمریت یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل کسی کو نہیں ہے, اس نے عوام کے پاس نہیں جانا ہوتا. نہ کبھی مشرف عوام کے پاس گیا اور نہ کبھی ضیاء لگ گیا, نہ کبھی ایوب خان گیا. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی پارٹی بنا رہے ہیں شاید. چلے وہ بنائیں گے تو اگر تو عوام سے پوری رائے ملی تو ٹھیک ہے, اس کی پارٹی چلے گی, اگر نہیں ملی تو وہ تو اسلم بیگ نے بھی بنائی تھی پارٹی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈفرنس یہ ہے آمریت میں اور جمہوریت میں کہ پولیٹیکل پارٹیز دے آر آلویز آنسریبل, دے آر آلویز اکاؤنٹیبل, لیکن جو عامریت ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز, اب دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, مسلم لیگ کی ایک لمبی 104 سال کی اس کی تاریخ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی 40 سال سے زیادہ تاریخ ہے. یہ اس مسلم لیگ میں اور جماعتیں بھی بنتی رہیں, فیکشنز بھی بنتے رہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. لیکن الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہے, اینڈ دس از اے ڈفرنس. یہ ڈفرنس ہے. اور میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ جب وہ 8ویں ترمیم آئی, 17ویں آئی, تو وردی میں دونوں شخص بیٹھے ہوئے تھے, اور پارلیمان جو الیکٹ ہو کے آئی تھی اس میں سے شیخ صاحب او پی جی میں تھے اس زمانے میں جب 8ویں ترمیم آئی, ہی واز ان دی پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, ممبر آف نیشنل اسمبلی. لیکن کچھ لوگ اس وقت جرأت نہیں کر سکے, ماحول نہیں تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب 8ویں ترمیم ریپیل ہوئی اس وقت بھی صرف ایک کلوز ریپیل ہوئی, باقی جو چیزیں باتیں, اب یہ کتنی بدقسمتی تھی, ایک عامر کا نام عام کانسٹیٹیوشن میں درج تھا, عام بڑی اور کیا ظلم کی بات ہو سکتی ہے. عام لوگوں کے حوالے سے بات کریں, خرم دستگیر صاحب جب یہ ترمیم پاس بھی ہوئی تو آپ کی جماعت نے بھی وہاں پہ بڑی نعرے بازی کی کہ جنرل مشرف کو پھانسی دے دینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ان معاملات میں جا کے شاید عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے؟ کیونکہ عام آدمی اب جو دیکھ رہا ہے, اگر 16 سے 18 گھنٹے جہاں پہ بجلی نہیں آ رہی, آپ چلیں جائیں لوگوں کی طرف جا کے, اور جو اینگر ہے اس وقت, وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیا کرنا ہے 18ویں ترمیم کو, آپ نے سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا, ایک شخص نے یہ کہا کہ اس کا نام دوزخ رکھ دیں, کام جنت والے کریں, جنت بن جائے گی, آپ کام کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل درست انہوں نے فرمایا ہے, لیکن آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ ایک تو این ایف سی اور اس آئینی ترمیم میں جو صوبوں کو وسائل دیے جا رہے ہیں, اصل تو عوام کے جو ڈائریکٹ مسائل ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اس آئینی ترمیم کے ذریعے صوبے زیادہ امپاورڈ ہوئے ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے, نہ صرف فائنینشلی بلکہ ایڈمنسٹریٹو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو اتنے آپ نے کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہے, کوئی ہوم ورک ابھی کیا ہے کہ اتنے ڈپارٹمنٹس جب ٹرانسفر ہوں گے کیا صوبوں کے پاس کیپیسٹی ہے؟ جب حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو ایک فائنانس منسٹر جو ہے وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو اب صوبوں کے پاس اتنے اختیارات دیں گے تو وہ کیسے ان معاملات کو چلائیں گے؟ اس پہ ہوم ورک ہوا ہے کیا؟ نہیں, اس پہ ہوم ورک تو ہر صوبے میں جہاں جہاں حکومت ہے انہوں نے کرنا ہے. ہم نے پنجاب میں جہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور ہم اس ذمہ داری کے لیے بالکل تیار ہیں. یہی ایشو ہے جو شاید عوام کو زیادہ بہتر طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبے امپاورڈ ہو گئے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس از خود لگانے کے. اب یہ ہے کہ اگر صوبے یہ سمجھیں کہ بجلی پیدا کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اس کی طرف وسائل شفٹ کرنا چاہیں, تو اب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر 16 سے 18 گھنٹے, میرا خود تعلق گجرانوالہ سے ہے, صنعتی شہر ہے, وہاں بہت بڑا پرابلم ہے کہ تمام مزدور بے روزگار ہیں اس وجہ سے کہ ان کی فیکٹری جس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں بجلی نہیں آ رہی. تو اگر حکومت پنجاب یہ سمجھے گی, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پرائیورٹی ہے, تو ہم یہ تمام جو پاور سیکٹر, لیکن اتنے سالوں میں وفاقی حکومت اگر کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتی تو ایک صوبہ کیسے دے لے گا؟ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ کو اختیارات ہوں گے تو ایک دم سے وہاں پہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. جو آئینی ترمیم ہے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے جو چلنے کا راستہ ہے اس میں جو مختلف کانٹے بچھے ہوئے تھے یا وہ راستے میں گڑے پڑے ہوئے تھے آمروں کے ڈالے ہوئے, وہ صاف کر کے راستہ سیدھا کر دیا. اب ہر حکومت کے سامنے ایک چیلنج آ گیا, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی, سندھ کی, پنجاب کی, کہ کیا وہ اس راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اصل میں آپ کو بہت سی چیزیں بڑا اہتمام حجت ہو گیا 18ویں تک صوبوں کا بھی, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی. ایک اور بریک پہ جانا ہے مجھے, اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.